فضل رب مصطفیٰ شاہ لم میرا حافظ بنا ہے جناب قاری عارض کی یہ محنت کا صلہ۔ جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ معارف القرآن میرٹھ، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا ممبر نور پر جلوہ فروز ہو کر اپنے قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت والا کا استقبال ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اور وہی لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ کرسی خطابت پر ہم سب کے بڑے عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ معارف القرآن للبنات میرٹھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اعظام اور پس پردہ بیٹھنے والی معزز خواتین اسلام، اس وقت مجھ سے پہلے عزیزم مفتی محمد اکمل صاحب اور ان سے پہلے مولانا محمد خالد صاحب ان کے بیانات ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان دونوں حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت کچھ نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے کی ہیں۔ یقیناً اگر آپ لوگوں نے عمل کی نیت اور ارادے سے ان حضرات کی باتوں کو سنا تو مجھے امید ہی ہے کہ انشاءاللہ ان زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ان حضرات کی باتوں کو عمل کی نیت اور ارادے سے نہیں سنا تو اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے۔ ہمارے مشہور معروف بزرگ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی عالم اگر عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک اور زندگی کے آخری سانس تک برابر لوگوں کو سمجھاتا رہے، برابر لوگوں کو نصیحت کرتا رہے، لیکن مخاطبین اور سامعین اپنی زندگی میں تقریر سننے سے پہلے نیت اور ارادہ عمل کا نہ کریں تو حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی تبدیلی، کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی سامعین میں سے، مخاطبین میں سے اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ مجھے اس عالم دین کی بات کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، مجھے اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، تو حضرت فرماتے تھے 5 منٹ کے اندر اندر اس کی زندگی میں انقلاب، اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال دوستو، آپ نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں آپ یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہمارے سامنے جو بھی باتیں عمل کے تعلق سے آئی ہیں انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے، اور جو باتیں منہیات کے تعلق سے، برائیوں کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں سے ہم اجتناب اور پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ مختصر سی باتیں میں نے بتائی، اب چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی کافی مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک اور عشاء کے بعد سے لے کر اب تک برابر بہت ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی نہیں ہے کہ کچھ گفتگو کی جائے، کچھ بات کی جائے، بس میں نے آپ کو سامنے اشارہ کر دیا۔ جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں عمل سے متعلق یا منہیات کے تعلق سے آپ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان پر ضرور عمل کریں گے، اور منہیات کے تعلق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، برائیوں کے تعلق سے، گناہوں کے تعلق سے، ان تمام باتوں کے تعلق سے آپ ارادہ کر لیں انشاءاللہ ان تمام باتوں سے ہم بچنے کی، اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اب دعا کر لیجئے۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا میں جو مظلوم عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے جو بھی دنیا میں بستے ہیں، الہ العالمین مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما دیجئے۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جن علاقوں میں جن جگہوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہتی ہے آئے دن مسلمانوں پر، الہ العالمین ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اور مظلوموں کی اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم اس وقت جو مدرسے میں جن بھائیوں نے جو تعاون کیا ہے، مولا کریم ان کے دینے کو بے حد قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ان کے دینے کو بے حد قبول فرما لیجئے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ان کی نسلوں میں بہترین حافظ قرآن اور عالم دین پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم جو علماء کرام یہاں تشریف لائے اور جو بہت سارے مہمانان نظام ادھر ادھر سے تشریف لائے، مولا کریم ان کے آنے کو بھی بے حد قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو ہم سب کے لیے مولا کریم مغفرت کا سامان بنا دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو مولا کریم مغفرت کا سامان بنا دیجئے۔ الہ العالمین اس مدرسے میں قاری عارف صاحب اور ان کے ساتھ میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، مولا کریم کو پڑھانے کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما دیجئے۔ جو طلبہ طالبات ان کے پاس پڑھتے ہیں، مولا کریم نے بہترین حافظ قرآن اور عالم بالقرآن بنا دیجئے۔ اور جو بھائی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ابھی تک مدرسے میں نہیں بھیجا ہے، مولا کریم ان بھائیوں کے دلوں میں عظمت قرآن، محبت الہی، محبت رسول پیدا فرما دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا سکیں۔ الہ العالمین اس بستی پر خاص طور سے اپنا فضل کا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جو بھی مسلم قوم نسل انسانی جن علاقوں میں جو بھی پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہی ہے، مولا کریم ان مظلوم مسلمانوں کی، مظلوم انسانوں کی اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں قرض سبودوشی عطا فرما دیجئے، جن بھائیوں کے سامنے کسی طرح کی جو الجھنیں ہیں، مولا کریم ان کی الجھنوں کو سلجھنوں میں بدل دیجئے۔ مولا کریم جو کاروباری اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما دیجئے، اور جنہیں روزگار ملے ہوئے ہیں مولا کریم ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اور جن بھائیوں کے دل میں جذبہ تھا لیکن مدرسے کا تعاون کر نہ سکے، مولا کریم ان کے واسطے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اور جن بھائیوں کے دلوں میں جذبہ تھا اور ماشاءاللہ دل کھول کر انہوں نے مدرسے کا تعاون کیا ہے، مولا کریم دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن کے پاس گنجائش ہونے کے باوجود کسی وجہ سے نہ دے سکے، مولا کریم انہیں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہماری اس مختصر سی دعا کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اللہ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں اللہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔